حضرت مولانا عبد المنان شورے صاحب اور میں بلا تاخیر دعوت خطاب دینا حضرت مولانا یاسین حیدر صاحب کو کہ وہ آوین سٹیج تے تشریف گھنا میں یہ کو پہلے سیٹ کرا تلے وہ اصل کھار رہے تھے لگے پہنے اٹھتے ہوا تھا آزمیں دیئے بس ٹھیک بس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات تحلیلات تکبیرات تمجیدات تسبیحات حمداں ثناواں خوبیاں بڑایاں عظمتاں اللہ رب العالمین دی ذات اقدس و بابرکات واسطے خاص لائق اور زیبہ ہیں ریت دے ذرات تو زیادہ پانی دے قطرات تو زیادہ ہواواں دے جھولیں تو زیادہ درود و سلام ہومن امام الانبیاء اجمل الانبیاء احسن الانبیاء اکرم الانبیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین پاک بازاں دے سردار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا دی مقدسہ اور پاکیزہ ہستی تھے
انتہائی قابل احترام معزز سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں، قرآن مجید دی ایک آیت کریمہ دا ابتدائی حصہ تساں حضرات دے سامنے میں تلاوت کیتے اور نبی کریم علیہ السلام دے فرمودات عالیہ دے وچوں ایک فرمان ذیشان آپ دے سامنے تساں حضرات دے سامنے تلاوت کیتے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ای مختصر وقت دے اندر میں ناچیز کو صحیح معنی مفہوم بیان کرن دے بعد اساں سارے مسلمانوں کو عمل کرن دی توفیق عطا فرماوے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایماندارو، ادخلوا فی السلم کافہ، داخل تھی ونجو، شامل تھی ونجو اسلام دے اندر مکمل طور تے۔ یہ اللہ دا خطاب اہل ایمان واسطے ہے۔ اللہ مسلمانے اور مومنے نال مخاطب ہے کہ تساں اسلام دے اندر مکمل طور تے داخل ہو گئے۔ گویا کہ ایمان اور اسلام دا دعوے دار بھی بعض دفعہ اسلام دے اندر مکمل داخل نہیں ہوتا، جس دی بنیاد تے رب کریم نے مومن کو، مسلم کو تاکید فرمائیے کہ اسلام دے اندر مکمل داخل ہو۔ اے نہ ہوئے کہ تواڈے کچھ عادات اور کچھ معاملات اسلام دے مطابق ہوئن اور کچھ معاملات اور عادات اسلام دے خلاف ہوئن۔ دین متین اور دین اسلام دا جو فیصلہ من کو اچھا لگے، عقل تسلیم کرے، معاشرہ راضی ہو ونجے، والدین دی طرفوں، برادری دی طرفوں کوئی اعتراض اور ایشو نہ ہوئے، تو ہوں مسئلے کو ہی اسلام سمجھ کے ہوں دے ہوتے عمل کیتا ونجے۔ تو بعض ایسے اسلامی احکامات جنہاں دے ہوتے برادری اعتراض کرے، والدین رشتہ دار ایشو بناویں، عقل تسلیم نہ کرے، وہ کو این نظریے نال رد کیتا ونجے کہ یہ اسلام ہی نہیں، کیونکہ یہ اسلام کیسا ہے جرا انسان دی فطرت دے مطابق ہی نہیں۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے این آیت کریمہ دے اندر ساکو تو آنکھوں مخاطب کر کے فرمائے کہ دین اسلام داؤ مسئلہ، دین اسلام داؤ حکم، جو تواڈا عقل مننے یا نہ مننے، برادری تسلیم کرے یا نہ کرے، رشتہ دار، والدین، اہل اقارب منن یا نہ منن، تساں اسلام دے حکم دی لاج رکھنی ہے اور اسلام دے فیصلے تے عمل کرنا ہے۔ کیونکہ جڑے ویلے بندہ اسلام دے اندر داخل ہو ونجے، بندہ مسلمان بن ونجے، ان دا لقب اور ان دا تخلص مسلمان سلیجن پائے ونجے، دائرہ اسلام اچ داخل ہومن دے بعد بندہ مسلمان سنی دے، یاد رکھا ہے۔ اور اے او مسلمان ہے جرا مسلمان دائرہ اسلام دے کڑے اور دائرے دے اندر داخل ہومن دے بعد زندگی دے کہیں موڑ اور کہیں معاملے اندر اپنی مرضی کرن دی گنجائش نہیں رکھدا، بلکہ اوہیں کرے سی جی میں اسلام آگ سے کہیں معاملے دے اندر بھی اپنی مرضی نہیں کر سکتا، لیکن ان دے باوجود بندے اپنی مرضی کرنا۔ مسلمان اگر اپنی مرضی نہ کرنا ہویا تو اللہ ہی نہ آکھیا جو مکمل طور تے اسلام میں داخل ہو۔ ابو جہل اسلام میں کیوں نہیں داخل ہویا؟ وہ کو پتا کہ مکمل داخل ہونا پوسی، امیہ کو پتا کہ مکمل داخل ہونا پوسی، سر دی چوٹی تو لے کے پیریں دے ناخن تک، خوشی تو لے کے غمی تک، صبح تو لے کے شام تک، ادنا تو لے کے آلہ تک، زندگی دا ہر حصہ وال اویں کرنا پوسی جی میں اسلام دی تعلیم ہوئے۔ انہیں اسلام بنیادی طور تے تسلیم ہی نہیں کیتا، دائرہ اسلام داخل ہی نہیں ہوئے،
جیسا مسلمان ہے کلمہ تا پڑھیا ہویا ہے لیکن مکمل نہ سارے اندر اسلام ہے نہ اساں اسلام دے اندر مکمل ہے. بلکہ اگر میں آکھاں تا مبالغہ نہیں، اسلام دی بغاوت تا سارے اندر پاتی ویندی ہے، اسلام دی توہین تا سارے اندر پاتی ویندی ہے، لیکن اسلام دے احکامات دی پاسداری اور اسلام دے احکامات دی لاج رکھن والا عمل سارے اندر نہیں پاتا ویندا. اللہ فرمے دے مکمل داخل ہو، صحیح مانے سچے سچے اور پکے اور اصلی مسلمان بنو. جڑے ویلے اصلی مسلمان بن سو وال اللہ تبارک و تعالی نے اسلام قبول کرن دی برکت نال جو تواڈے اوتے انعامات کرنے ہن، اللہ وہ سارے انعامات اور سارے فضل اور سارے اپنے کرم نوازیاں اور سارے اپنے احسان اللہ تواڈے اوتے نازل فرما دے سی اون صورت جڑے ویلے تساں مکمل اسلام اندر داخل ہو رہے سو. اسلام دے اوامر دی پابندی اور اسلام دے نواہی تو اجتناب، اے مسلمان دا شیوا اور منشور ہونا چاہیے. آج تے ہر بندہ آدھے میں مسلمان ہاں، نمازی بندہ ہی آدھے میں مسلمان ہاں، جہاں زندگی اس کرے نماز نہیں پڑھی ہو دے میں مسلمان ہاں. رمضان دے روزے رکھن والا بندہ بھی آدھے میں مسلمان ہاں، جائیں کریں نفلی روزے تک دا اہتمام نہیں کیتا ہوا دے میں مسلمان ہوں. اپنی بیٹی اور اپنی بہن دا حق دیوان والے دا دعویٰ ہے کہ میں مسلمان ہوں. جیرے بندے اپنی بہن اور بیٹی دا حق نہیں دیتا وہ بھی آدھے میں مسلمان ہوں. چہرے تو سنت رسول صاف کرن والے دا دعویٰ ہے میں مسلمان ہوں، اور سنت رسول سجاون والے دا دعویٰ ہے میں مسلمان ہوں. ہر بندے دا دعویٰ ہے میں مسلمان ہوں، لیکن اسا سمجھا نہیں کہ اصلی مسلمان ہے کون، سچا مسلمان ہے کون. زندگی ساری اپنی مرضی نال پہ گزر دیئے، جو عقل چاہے جو دماغ چاہے وہ کیتے سے ہیں مسلمان. کہ سارے توارے علاقے جو چوریاں کرنا لے یہودی صحیح ہیں، مسلمان ہیں. پانی کی نے زیادہ شراب پیتی میں دیئے، شراب پی منا لے غیر مذہب دے لوگ ہیں، مسلمان ہیں. والدین دی جگہ دے ہوتے، والدین دی جگہ دے ہوتے، دوست و احباب دی ریسپیکٹ کی تھی ویندی ہے، عزت کی تھی ویندی ہے. والدین دی بات کو ٹھکرایا ویندے، یہ والدین دی بات کو ٹھکراؤں والے مسلمان نہیں تھا کون ہے. مساجد ویران ہیں، وساخہ آباد ہیں، قرآن حدیث دے جلسے ویران ہیں، دنیا دے جلسے اور دنیا دے میلے ٹھیلے آباد ہیں. یہ مسلمان نہیں تھا کون ہے. یہ وہ مسلمان ہیں جسے دیکھ کے شرمائے یہود، یہودی بھی دیکھ کے شرما ونجے کہ کیوں جو مسلمان ہے. جن دی نہ شکل اچ فرق ہے، نہ جندہ لباس اسلام دے لباس والا ہے، نہ جندہ کھانا پینا اسلامی ہے، نہ جندی زندگی دی ایک ادا اسلامی ہے. ان دا دعویٰ ہے کہ میں مسلمان ہوں. ہر بندے دا دعویٰ ہے، حلال دی جات ہے، حرام رزق کھاون والے دا دعویٰ ہے میں مسلمان ہوں. سودی کاروبار اور سودی لین دین رکھن والے بندے دا دعویٰ ہے میں مسلمان ہوں. ظالم اور ظلم و ستم دی چکی چلاون والے بندے دا دعویٰ ہے میں مسلمان ہوں. میں تو دسنا چاہنا کہ اصلی سچا تے سچا تے حقیقی مسلمان کون ہے. سنان چاہتے ہو اصلی مسلمان کون ہے، سچا مسلمان کون ہے. نبی کریم علیہ السلام دی حدیث، اللہ دے پاک پیغمبر نے اصلی تے سچے مسلمان دی تعریف فرمائی. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا المسلم من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ. اللہ دے پیغمبر نے تواڈے سارے وچوں تے امت مسلمان دے وچوں
اصلی سچے مسلمان دی تعریف فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائن لوگو میری امت دے وچو او بندہ اصلی مسلمان ہے او بندہ سچا مسلمان ہے اللہ دے پاک نبی کیڑا بندہ فرمایا او بندہ جیرے بندے دی زبان کہیں تا جیرے بندے دے ہاتھ کہیں دوجے مسلمان دی عزت تے آبرو محفوظ ہے سمجھ اندھی بھی ہے سچا مسلمان کون ہے اوے جدی زبان کے لوجے مسلمان دی عزت محفوظ ہے تو جدے ہتھیں دے شرارتیں کے دوجے مسلمان دی عزت محفوظ ہے میں مسلمان میری زبان کے میری اماں محفوظ نہیں میری زبان کے میرا بابا محفوظ نہیں میری زبان دی شرارت کے میرا ہمسایہ محفوظ نہیں میری زبان دی شرارت کے میرے ہمسائے محفوظ نہیں میری زبان دی شرارت کے میرے رشتہ دار محفوظ نہیں میری سنگت میرا ساتھ محفوظ نہیں کہیں ویلے بد زبانی ہے میری زبان دے وچ کہیں ویلے مندے تے گالے میری زبان اندر کہیں ویلے مسلمان دی غیبت ہے میری زبان اندر کہیں ویلے چغل خوری دی عادت ہے میری زبان دی کہیں ویلے دنیا دے اندر جھوٹیں قسمیں چاون دا وطیرہ بنیا ہویا ہے میری زبان تے اللہ دے پاک نبی نے فرمایا لوگو او مسلمان نہیں جرا اسلام دا دعویٰ کرے او مسلمان نہیں جرا مسلمانے دے گھر پیدا ہوئے او مسلمان نہیں جرا مسلم امت دے اندر شامل ہوئے اللہ دے نبی مسلمان کیڑا ہے سچا مسلمان کیڑا ہے اصلی مسلمان کیڑا ہے تیرا سچا تے سچا بندہ کیڑا ہے اللہ دے پاک نبی نے تعلیم دیتی فرمایا میری امت دے وچو بندہ مسلمان ہے جن دی زبان دی شرارت کے جن دے ہاتھ دی شرارت کے دوجے مسلمان دی عزت عصمت محفوظ ہوئے کیسے سمجھن دی بھی جے تیری میری زبان کے تیرا میرا مسلمان بھرا محفوظ نہیں تا ارمان کر تیرا اسلام زندہ نہیں رہا تیرا اسلام ختم ہو گئے جے جے ونیا ڈاڑیاں رکھائی ودائیں جے زبان چنگی نہیں اسلام دا فائدہ نہیں جے جنے والے حج کی تھی ودائیں جے زبان کے دوجے مسلمان کو محفوظ نہیں پیا کر سکدا تیرے حج بیت اللہ بیکار جے جنے ونیا نمازاں پڑھدا ودائیں جے تے اپنی زبان کے بے مسلمان کو محفوظ نہیں کیتا تے جا ساریا نمازاں بیکار ہیں جے جنے ونیا سخافتاں کریں دا ودائیں جے جنے ونیا دیگاں پکیں دا ودائیں جے جنے ونیا خیراتاں کریں دا ودائیں اگر بے مسلمان کو تیری زبان نے معاف نہیں کیتا بل تیرے اسلام دا کوئی اعتبار نہیں تیری سخاوت دا کوئی اعتبار نہیں تیری دیانت دا کوئی اعتبار نہیں تیری امانت دا کوئی اعتبار نہیں تیرے سجدے تے ٹکریں دا کوئی اعتبار نہیں تیرے تہجدے تے تیرے اشراقیں دا کوئی اعتبار نہیں تیری تلاوت تا تیری ریاضت دا کوئی اعتبار نہیں تیرے حج بیت اللہ دا کوئی اعتبار نہیں اگر اسلام بچاونے زبان تے پابندی رکھ اسلام بچاونے ہتھیں دی شرارت کنٹرول کر اپنی زبان کے بھی بے مسلمان دی عزت بچا تے اپنے ہتھیں کے بھی بے مسلمان دی عزت بچا اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا جیرے بندے دی زبان گندی ہے ان بندے دا کوئی اسلام نہیں سویرے تو لے کے شام تک سارا نہیں بے مسلمان دی غیبت بیٹھا کریں نہیں تو کیڑی شہدہ مسلمان نہیں مسجد چ بے کے صافتیں بے کے نماز پڑھن دے بعد وقت بھی بے مسلمان دی عزت چھیڑ باویں
اللہ فرمین دے تیرے اسلام دا کوئی اعتبار نہیں، وقت ضائع نہ کر، اٹھی مسجد دے وچوں دفع ہو جنا اپنی زبان دے لوتھڑے تے پابندی نہیں لا سکیا تا تیرے اسلام دا کیا فائدہ؟ اللہ دے نبی فرمائے مسلمان ہوئے جن دی زبان کے جن دے ہاتھ کے دوجے مسلمان دی عزت محفوظ راوے تا ہر بندے کو برا کیا ہویا ہے، ہر بندے کو مندہ دیتا ہویا ہے، ہر بندے کو گال دیتی ہوئی ہے تے جیرا بندہ کہیں کو گال دے وے، کہیں کو مندے کڑے، کہیں دی توہین کرے، بد زبانی کرے، ان بندے دے اسلام دا کوئی اعتبار نہیں، ان دی عبادت دا کوئی اعتبار نہیں۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، آمن والے آئے آ کر کے سوال کرن لگے اتے پوچھن لگے، صحیح بخاری مسلم دی حدیث، اللہ دے نبی ساڑھی ایک ہمسائی عورت ہے، نماز دی بھی پابندے، قرآن دی تلاوت دی بھی عادت رکھ دیئے، تہجد دی خاطر بھی رات نہ اٹھ دیئے، سخاوت بھی کریں دیئے، زکاة بھی دیں دیئے، نمازاں دی پابندی بھی کریں دیئے، اللہ دے نبی لیکن دا حال ہے ان دی زبان صحیح کہنی، اپنی زبان کے ہمسائیں کو تکلیف دیتی رہن دیئے، اپنی زبان کے ہر کہیں کو برا بھلا آکھران دیئے۔ اللہ دے نبی دسوں عورت دا کیا بنسی، ان دے نمازیں دا کیا بنسی، ان دے حج بیت اللہ دا کیا بنسی، ان دے روزے دا کیا بنسی، ان دی سخاوت دیانت امانت شرافت عدالت، ان دی دنیا دی نیکیں دا کیا بنسی۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا او وسطی سورانی دے لوگو میرے نبی دا فتوائے، امام الانبیاء دا فتوائے، امام اعظم دا فتوائے، ساری دنیا دے سردار دا فتوائے، ساری دنیا دے مقتدا دا فتوائے، اللہ دے نبی دا فیصلہ ہے۔ میرے نبی نے فرمایا او پوچھن والے ہو جیری عورت دے بارے تساں پہ پوچھ دے ہو، نمازاں دی بھی پابندے، روزے دی بھی پابندے، زکاة دی بھی پابندے، حج دی بھی پابندے، تلاوت دی بھی پابندے، لیکن اپنی زبان تے پابندی نہیں لا سکی۔ اللہ دے نبی فرمائے میرا فتوائی میں ہیا فی النار، این عورت کو میں اللہ دے پیغمبر دا فیصلہ سناو، این جا ساریا نیکیاں اللہ نے برباد کرنی جن تے ایک بد زبانی دی وجہ تو اللہ نہیں دا ٹھکانا جہنم دی بھا بنا چھوڑے۔ مسلمان او بندہ ہے جن دی زبان تے ہاتھ کے بیا مسلمان، بولو کیا ہے جے محفوظ نہیں تو والاسلام مرڑے خدرہ والاسلام نہیں، ساریاں کیتے ہویاں نیکیاں برباد، ساریاں کیتے ہویاں زبان تے پابندی لا یا زبان تے جری نو سازدہ جھیڑا گھتائی بھئیے، یا زبان تے جری پیو پترج دراڑا پیدا کی تھی بھئیے، یا زبان تے جری قتل و غارت تے معاملے تک نوبت پہنچا لیتی ہے، یا زبان تے جری زبان دی وجہ تو تیری وستی ہے جب بدعم نہیں آئی ہوئی ہے، یا زبان تے جن دی وجہ تو اللہ کریم نے تک دنیا دے در دا ذلیل کیتا ہویا ہے۔ زبان نال بے مسلمان دے عزت کو محفوظ کر تاں تیرا اسلام محفوظ راسی، تاں تیری نماز محفوظ راسی، تاں تیرا قرآن محفوظ راسی، تاں تیری تلاوت عبادت محفوظ راسی، تاں تیری ریاضت سخاوت محفوظ راسی۔ اللہ دے پاک نبی فرمائے اپنی زبان تے پابندی لائی کرو، جیرا بندہ زبان دی حفاظت چا کرے، من حافظ لسانہ ساتر اللہ عورتہ، اللہ دے نبی فرمائے جیرا بندہ زبان دی حفاظت چا کرے، اللہ پاک دے عیبیں تے گناہ میں دے ہوتے ہیں اپنی رحمت دا پردہ پاریں داران دے۔ اصلی مسلمان دی پہلی نشانی ہے کہ ان دی زبان کے بیا مسلمان محفوظ ہے۔ کیا ہے؟ آپ دیکھ ہر پاسے دیکھ کیڑا بندہ ہے جگہ زبان نال
تانو تشنیع دا نشانہ بنائی راندائیں کیڑا مسلمان ہے جے کو اپنی زبان نال غیبت دا نشانہ بنائی راندائیں ایک دوجے دا احترام کیتا کر اخلاق نال لایا کر زبان نال بے مسلمان کو زخم نہ لیتے کر جرے ویلے بندہ اپنی زبان چلا کے بے بندے کو زخم چا دے وے اتنا تلوار دا زخم غیرہ نہیں ہوندا جتنا زبان دا زخم غیرہ ہوندے اللہ فرمے دیتا ہے زبان نال مندے کجھن تاں بھی میں لکھ داں تاں زبان نال غیبت کیتی ہے تاں بھی میں لکھ داں تاں زبان نال برائی کیتی ہے تاں بھی میں لکھ داں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید ہر محفل دے اندر تیری کیتی ہوئی زبان میں اللہ نوٹ کرے نا خوشیے چلاویں غمیے چلاویں مذاقے چلاویں حقیقتیں چلاویں برا علاویں بھلا علاویں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید سوچ سمجھ کے علایا کر انہیں علامیں دا تیرے سامنے کیا مطلڑی پتہ لگنے تیرے اللہ دے سامنے کھڑے ہو سر یہ تیرے اللہ تے کو جہنم دی بھادا بالن بنائی کھڑے ہو سن اپنی زبان تے تالا لا تیرا اسلام بچ پوسی اپنی زبان تے پابندی لا تیرا نمازاں بچ پوسن اپنی زبان دی حفاظت کر تیرا ایمان بچ پوسی اپنی زبان تے کنٹرول کر تیری تہجد تے تیرا حج بیت اللہ بچ پوسی المسلم من سالم المسلمون من لسانہ ویدہ سچا تے اصلی مسلمان ہوئے جن دے اندر دو خوبیاں ہوئے اپنی زبان کے بھی بے مسلمان کو محفوظ کرے تے اپنے ہاتھ کے بھی بے مسلمان دی عزت محفوظ رکھے آج دے حالات تیرے سامنے زبان ہی میں چل دیئے ہی میں چل دیئے ہی میں چل دیئے نہ اماں دے دیئے نہ ابا دے دیئے نہ سکا بھرا دے دیئے نہ وڈا بھرا دے دیئے نہ بزرگ دے دیئے سارے تیرے جھیڑے فساد دی جڑ تیری زبان ہے معاشرے کو اگر بچاؤ نہیں تو زبان دی حفاظت کر زبان ٹھیک نہیں تو سمجھو تیرا اسلام ٹھیک نہیں زبان ٹھیک نہیں تو سمجھو تیری نماز ٹھیک نہیں زبان ٹھیک نہیں تو سمجھو تیرا صدقہ ٹھیک نہیں زبان ٹھیک نہیں تو سمجھو تیری عبادت ٹھیک نہیں اللہ نے تیرا اسلام تے ایمان بھی خطرے چ رکھیا ہویا ہوندے جڑے ٹائم بندے دی زبان ٹھیک نہ ہو فرمایا جیرا بندہ زبان دی حفاظت کرے اللہ ہوں دے ایبن دے ہوتے پردہ پا لیں دے اور فرمایا جیرا بندہ میں کو ضمانت لے وے کہ میں زبان دی پابندی کرے ساں کہیں نال برا نہ آلے ساں میں اللہ دا پیغمبر کو جنت دی ضمانت لینا کہ جری ولی گالے زبان ہی ہے جری جنت اجنے دیئے اور زبان ہی ہے جری جہنم اجنے دیئے بندہ زبان تے پابندی کرے دنیا دا کوئی جھیڑا ہی دے گال نہ پوسی اور اللہ اسلام کو بھی بچے سی بندہ اگر این زبان نال جھوٹ بولے جھوٹیاں قسمہ چاوے جھوٹے سودے بیچے جھوٹے وپار کرے جھوٹیاں دکانداریاں کرے سب شے بیکار ہے کیونکہ اسلام ہی بیکار تھیا گئے تو سارا ایندہ کیتا ہویا کم بیکار ہے اللہ نے ہر شے دی برباد کر دیتی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں بندے ذکر کیتے سی فلانے بندے تو اگوں گال ہی ڈچن برا آلا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو دوئیں ڈچن لوگیں ہیں کسی اون تو اگوں برا آلا ہے تو ساں دوئیں پڑھیں دے ہو اللہ دے نبی عیسیٰ علیہ السلام فرمائے اون دے کلو جیری دولت آئی اون او خرچ کیتی ہے جیری دولت دا میں مالک امی میں اپنی دولت خرچ کیتی ہے اگر تیرے کے چنائی دا ذخیرہ ہے تو خرچ کیتا کر اگر تیرے کے برائی موجود ہے تو زبان نال برائی آلا لیکن اپنی تہجد دی خیر منا
تلاوت دی خیر منا، عبادت دی خیر منا، نمازیں دی خیر منا۔ لوگوں حقیقتی وے اور اٹل حقیقتی وے جیرا بندہ اپنی زبان تے پابندی نہ کرے اور مسلمان دی عزت کو جھنجوڑے، بے مسلمان دی غیبت کرے، بے مسلمان دی چغلی پاوے اور بے مسلمان دے جسم دے ہوتے اور بے مسلمان دی عزت دے ہوتے اپنی زبان نال اٹیک کرے، رب کعبہ دی قسم سچ بیٹھا آدھا اللہ ان دی نیکی ہر کو برباد کر کے ان دے اسلام کو ختم کر دینا۔ کئی چیز دا مسلمان نہیں کیونکہ ان دی زبان کے بیا مسلمان محفوظ نہیں۔ مسلمان ہوئے جن دی زبان کے بے مسلمان دی عزت محفوظ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ آپ پاس بحث تقرار تھائیے، آوازاں اونچا تھا ایک دوسرے نال اونچا آلائے نے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان تھی گئن، حضرت عمر اپنی جاتے پریشان تھی گئن۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ٹر پہ اللہ دے پیغمبر دی عدالت اپنی چادر دا کنارہ پکڑی ودن نبی کریم علیہ السلام دی نظر پائے گئی ہے۔ آپ نے پرنے کو لو ڈٹھے تھے اپنے ساتھیوں کو بیٹھے آدھن لگ دا ایمیں ہے جی میں آج میرا یار ابوبکر صدیق کہیں نال جھگڑ کے اندر پیا ہوئے۔ حضرت ابوبکر صدیق تشریف کہنا جی صدیق اللہ دے نبی میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نال تو تقرار تھائیے، زبان چلی ہے زبان، میں کوئی ہو جہاں جملہ آلائے جیرا حضرت عمر کو چنگا نہیں لگا تے میں آیا تاہاں درخواست کرنا آیا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو سڈو، میں اپنے علائے ہوئے جملے دی معذرت کرنا چاہنا۔ زبان میں اپنے علائے ہوئے جملے دی میرے مدنی کریم نے سر جھگا کیتا ہویا ہے، ساتھی آخر پائے گئن سہیں اتنے تا دیکھو عمر بھی آ گئے، عمر بھی آ گئے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تشریف گئنن، آپ نے فرمایا جی عمر اللہ دے نبی ابو بکر بھیران علی میں بحث تھی پئیے، میرے منہ وچو زبان وچو اینچے جملے نکل پائن، ہو سکتے ابو بکر کو تکلیف تھی ہوئے، صحیح غلطی میری ہے، میں معذرت کرنا آیا ابو بکر کو آنکھوں پہ کو معاف کر دے۔ اللہ دی قسم ہے میرے یار ابو بکر صدیق کو بھی پتہ ہے جو زبان دا وڈا مواخذہ ہے، زبان صحیح نہیں تا ہر شاید صحیح نہیں، زبان ٹھیک نہیں تا کشے ٹھیک نہیں، تڑپ وینے ان نبی دے یار تڑپ وینے ان تائیں اپنی زبان کو تلوار دی نوک بنایا ہویا ہے، تلوار دی نوک، نہ تیرے بھرا دی عزت محفوظ ہے، نہ تیری اممہ دی عزت محفوظ ہے، نہ تیرے اپے دی عزت محفوظ ہے۔ تو زبان اپنی کچاری تے مجلس سے بے کے ایمیں چلے نہیں دنیا خوش تھی دیئے، کھے مریں دیئے، بٹا لیں دیئے، واہ واہ کریں دیئے، تو آدھی میں جیاں سیانا کوئی نہیں، میں ڈاٹھی بات کر سکدا، ڈاٹھے علا سکدا، عرش والوں آواز اندی ہے ظالماں اٹھ دا تائیں جرے ویلے تیرا اسلام دا بیڑا غرق ہو چکا ہوں، ہر شاید تری ختم ہو چکی ہے۔ یہ میری بات کو پلے پاؤ، او بندہ مسلمان ہے چرے بندے دی زبان کے دوجھے مسلمان دی عزت محفوظ ہے۔ بندہ مر ونجے تے پرلے بندے کندھا دے والا لے اینا کن جدن دا موئے جان چھٹ پئی ہے۔ زبان اگر چنگی ہوئے سا نبی سہیں دے سامنے جنازہ گزری، آپ نے فرمایا کون ہے؟ سہیں او بندہ ہے فلانا مرن دے دادا نا ڈاٹھا چنگا جوان ہاں، یہ بندے تعریف کھڑے کرے ڈاٹا چنگا جوانا۔ نبی کریم علیہ السلام نے جلے بندیاں دے منہ تعریف سنی، آپ نے فرمایا واجبات، کیا فرمائے نے؟ واجبات۔ بیا جنازہ گزری اللہ دے پیغمبر فرمائے اے کونا؟ سہی یہ فلانا بندہ ہے، اے چنگا کوئی نہ، زبان نال برائی علیندہ غیبت کرندہ، بس مر گئے، اللہ بخشش۔ نبی پاک نے فرمائے واجبات۔ اللہ دے رسول جندی اساں تعریف کیتی ہے تو ساں فرمائے واجبات، جندی اساں تعریف نہیں کیتی تو ساں فرمائے واجبات۔ اللہ دے رسول فرمائے جندی تو ساں تعریف کی دیئے چنگا ہاں، ایندہ مطلب ہے ان دی زبان کے تو ساں سارے دی عزت محفوظ آئی۔ واجبت لہو الجنہ، اللہ نے میں کو جبریل دے ذریعے دسائے اعلان کر دے این بندے دے ہوتے اللہ نے جنت واجب کر دیتی ہے۔ یہ جوان زبان دا کھچا کھا دی ویندائی جنت دا مالک بنا ویندائی، ایمیں یہ کوئی نا کئی بندے دی عزت ڈھیر تھی وے تو سیانے آدن جوان اپنی زبان دا کھچا چاہتی ودے اخلاق دا ڈاڑھا چنگا جوان ہے۔ جے بندہ مار کھاوے تو تاں بھی بندے آدنے اپنی زبان دا کھچا کھندا ودے، اپنی زبان ٹھیک ہوئے ساتھ بندہ ٹھیک ہوئے آپ
معاشرے وچ ہی وہ بندے کو عزت نال لیتے ہیں جدی زبان چنگی ہوئے جے منہ پٹ کے الا گھنے بد اخلاقی ہے غیبت ہے چگلی ہے تو تیرا اسلام باقی نہیں او بندہ سچا مسلمان ہے جندی زبان کے دوجا مسلمان محفوظ ہے تو نمبر 2 جندے ہاتھ کہیں جندے بولو جندے نبی کریم علیہ السلام دی حدیث اللہ دے پیغمبر فرمائے اتدرون من المفلس مارکا جان دے او مفلس کے کوادن مخلص نا مفلس میم فا لام سین مفلس مفلس کے کوادن اللہ دے پاک نبی اسانی سے جان دے اللہ دی ذات جان دیئے یا تساں جان دے ہو تساں دسو مفلس کیڑا بندہ ہے اللہ دے پاک نبی نے فرمایا مفلس غریب بندے کوادن کہ کوادن مفلس بندہ یعنی غریب بندہ جندے کے کشے نہ ہوئے غریب بندے کو مفلس کیا ویندے اللہ دے پاک نبی کیڑا غریب میرے پاک نبی نے فرمایا او لوگو میں دسا مفلس کون ہے تساں سمجھ دے ہو مفلس ہوئے جندی جیبت کشے نہ ہوئے مفلس ہوئے جندی صبح دیئے تا شام دی نہیں شام دیئے تا صبح دی نہیں مفلس ہوئے جندے گھر دے دانے نہ ہوئے نا میرے یارو جانے سارو مفلس دی تعریف میں سمجھاواں اللہ دے نبی دسو مفلس کیڑا ہے میرے پاک نبی نے فرمایا یاتی یوم القیامتی بصلاتیوں و زکاتیوں و سیام مفلس بندہ غریب بندہ او بندہ ہی وے جرا قیامت لڑی اللہ دی عدالت چایا کھڑا ہوئے نمازاں بھی چاہتی کھڑے روزے بھی چاہتی کھڑے زکاة بھی چاہتی کھڑے حج بھی چاہتی کھڑے اپنا ساریاں نیکیاں چاہتی کھڑے ساریاں اپنا نیکیاں تے حسنات چاہتی کھڑے راہ دے کنڈے ہٹائیاں سی او بھی چاہتی کھڑے ابے اممہ دا ادب کیتا سی او بھی چاہتی کھڑے مسجد ادب کیتا سی او بھی چاہتی کھڑے اے مفلس ہی میں اللہ دے نبی اے مفلس کی میں زکاة بھی حصی بھئی نمازہ بھی حصن بیاں روزے بھی ہیں بے حج بھی ہے بیاں نیکیاں ساریاں چاہتی کھڑے بات کیڑی شاہدہ مفلس ہے اللہ دے نبی فرمائے اللہ دی عدالت جو کھڑا ہویا ہے اے نمازاں پڑھتا رہ گیا حج کرندہ رہ گیا اے سخافتاں کرندہ رہ گیا اے زکاتاں دیندہ رہ گیا اے عبادت کرندہ رہ گیا اے تہجد دی پابندی کرندہ رہ گیا آج اللہ دی عدالت چایا کھڑے بڑا خوش و خورم تھیا کھڑے میں نیکیاں چاہ کے آیا کھڑا میں نیکیں دی وجہ تو جنت دا مالک بنوے ساں اے اللہ دی عدالت کھڑا ہویا ہے اللہ پاک نے اجاں فیصلہ نہیں کیتا انہیں درک دے ہوئے بندے آوان لگ گئے آ کر کے آکھن لگ گئے اللہ پاکا اجرا حاجی صاحب تیرے نال کھڑا ہویا ہے اجرا نمازی صاحب تیرے نال کھڑا ہویا ہے اجرا سخی صاحب تیرے نال کھڑا ہویا ہے اجرا سنت رسول سجاون والا دین دے دعوے کرن والا دین دا ٹھیکیدار کھڑا ہویا ہے ان دے اندر بڑا توحید دا ہے زاؤں دا اے بڑا موحد تے وہابی سرویں دا اپنے آپ کو مسلمان ودا سرویں دا اللہ دے نبی اے اللہ پاکا آج تیرا نمہارے عدالت دا نمہارے عدل دا نمہارے انصاف دا نمہارے آج فیصلے دا نمہارے اگر تو نے ہمارا مقدر نہ بدلا بتا تیری رحمت رضا کس لیے ہے یہ گھر کس لیے ہے یہ در کس لیے ہے اللہ آج تیری بھی اگر مظلوم کو اگر بدلا نہ ملے وال تیری قیامت دی عدالت دا کیا فائدہ اللہ کریم نے فرمایا مسئلہ کیا ہے اللہ پاک آئیں دے کے پوچھ لے ما شاتا مانی ان کو لو پوچھ این میں کو ماریا کیوں میرے ہوتے ہاتھ کیوں چاہتا میرے راہ ویندے بیٹے تے ہاتھ کیوں چاہتا میرے راہ ویندی دھی کو مار چھوڑیاس راہ ویندے میرے بالے کو کوٹ چھوڑیاس لے ما شاتا مانی لے ما زارا بانی لے ما کہارانی لے ما جابارانی اللہ پوچھے ظلم بڑے کریں دا سجا کسیاں بھن گھندہ سارے گھا چوری کپ گھندہ سجا چار دیواریاں ٹاپندہ
ہا ساجاں چوریاں ڈکیٹیاں کر کے ساری عزت دا دشمن بن ویندا ہا اے نمازی تا ہا اے حاجی تا ہا اے روزے دار تا ہا اے سخی تا ہا اے بڑے بڑے دین دے کام تا کریندا ہا اے اللہ دے پاک پہ اللہ پاکا لیکن اے ایندہ حال ہے ایندے کے پوچھو تا صحیح اے میں کو مریندا کیوں آ اللہ فرمیسی عدالت اللہ دی لوگو اللہ دی عدالت لگی ہوئی ہے سچا مسلمان ہوئے جندی زبان کے بھی بیا مسلمان محفوظ ہے جندے ہاتھ کے بھی بیا مسلمان محفوظ ہے اگر تیرے ہاتھ کے محفوظ نہیں تو بھی نمازاں بیکار اگر ہاتھ کے مسلمان محفوظ نہیں تیرا حج بیکار تیرے ہاتھ کے بیا مسلمان محفوظ نہیں تیرا نیکیاں نمازاں عبادتاں بیکار سارے بندے دعویٰ دائر کریں دیں گئے اللہ کریم نے فرمائے جیرے مدعین دعویٰ پیش کی تھی کھڑن جن دے خلاف دعویٰ پیش کیتا ہویا ہے این بندے جانے کیا چاہ کے این بندے دی حسنات چاہ کے تے انہیں بندے دے پلے پیندے ونجو اللہ دے نبی فرمائے اے بندہ مفلسی وے ہر شے چاہ گئے لیکن کوئی شے نے بھی کوئی فائدہ نہیں دیتا ہر شے اپنی لٹا کھڑے ہر شے اپنی چوری کرا کھڑے ہر شے اپنی جوا کھڑے نمازاں بھی بیا بندہ چاہتی ویندے روزے ہمسائے چاہتی ویندن حج کرندہ رہ گیا ہاں حج بھی او چاہتی ویندے جگو مرندہ کٹویندہ رہ گئے آج ہر شے چاہ گئے بندہ خالی وال بچے خالی دا خالی رہ گئے سارے نیکیاں چاہ گئے سارے روزے چاہ گئے سارے نمازاں چاہ گئے ساری تسبیحات چاہ گئی ہے سارے مدعی نیکیاں چاہ کے لگے گئے اتھا تا ایک نیکی دا مول پونے جتا سارے مدعی انہیں جان نیکیاں چاہ کے ویندے پیوسن اتھا حال کیا ہوں دا ہو سی جن جان سارے نیکیاں وینجاں پیوں سن او بندے دا کیا حال ہو سی اللہ دی قسمیں جان نیکیاں تا موک گئن اجا مدعی دی لین نہیں مکی بندے کھڑن تھے اللہ پاکا ان کو لو پچھو تا صحیح ساری زمین تے قبضہ کیوں کی تاس ان کو لو پچھو تا صحیح سارے ہوتے ظلم کیوں کریں دا ان کے نے پچھو تا صحیح سارے ہوتے ناجائز مقدمے کیوں کرائیں سی ان کے نے پچھو تا صحیح سارے ہوتے ہاتھ کیوں اٹھیں دا مارکا لین بنا کے کھڑے ہوئے اللہ دا فیصلہ سن عقل حیران تھی میں دے اللہ فرمے دے ان جرے جرے مدعی آئے کھڑن انہیں مدعویں دے گناہ چاہ کے این بندے دے نام اعمال پا رہے ہو جیرے بندے دے خلاف دعویٰ دیر پیا تھیں دے اپنا نیکیاں بھی بیچ آ گئے بے دیاں برایاں بھی اپنے پلے آ گئے ایکو مفلس آدھر جیندہ ہاتھ صحیح کہنا ہا جیندہ اسلام صحیح کہنا ہا المسلم من سالم المسلمون من لسانہی و یدہی او بندہ مسلمان ہے سچا مسلمان ہے سچا مسلمان ہے اصلی مسلمان ہے جیرے مسلمان دی زبان تے ہاتھ دی شرارت کے دوجا مسلمان محفوظ رہوے اللہ فرمائے دے اسلام دے اندر مکمل داخل تھی ہو نا ڈاڑی تا رکھا گی دیس نماز دا تا پابند دے سخاوت بھی وڈی کریں دے ہاں جمرے بھی ہر سال کریں دے عقیدہ بھی توحید دا اسی نہ زبان چنگی ہے نہ ہاتھ چنگا ہے ہر شے چنگی کہن سی ہر شے بیکار ہے اسلامی دا ختم ہے اللہ دے پاک نبی نے فرمائے سچا تے سچا مسلمان ہوئے جیرے بندے دے زبان دی شرارت اور ہاتھ دی شرارت کے دوجا مسلمان محفوظ رہوے دعا ہے اللہ سا کو سچا اور سچا اور اصلی مسلمان بنن دی توفیق عطا فرماوے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین پروگرام انشاءاللہ